آج بات کریں گے اس دن کی جس دن کعبے کا طواف رک گیا تھا، مسجد الحرام کی دیواریں خون سے رنگ گئی تھی، 300 شدت پسند جنگجو مسجد الحرام کے اندر داخل ہو گئے تھے اور 1000 معصوم لوگوں کو جو عمرہ کرنے آئے تھے ان کو بندی بنا دیا گیا۔ اور پھر ایک شخص نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا کہ امام مہدی آ چکے ہیں، قیامت کا وقت قریب ہے، اور اگر تم سچے مسلمان ہو تو آگے آؤ اور ہمارے امام مہدی کی بیعت کرو۔ کعبہ شریف کو ہم جب بھی یاد کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں خوشی کے آنسوؤں سے، یہ سوچ کر کے کہ جب کوئی انسان حج پر جاتا ہوگا وہ کتنا پرسکون کا احساس کرتا ہوگا، روحانیت اسے محسوس ہوتی ہوگی۔ پر ایک دن کعبہ شریف میں ایسا بھی آیا تھا آج سے کچھ ہی سال پہلے جب کعبہ کا طواف رک گیا تھا۔ Today we will explore the 1979 siege of مکہ۔ ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم، میں ندھی شرما انڈیا سے۔ ہم سوچ کر کے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت جو کعبہ کا طواف کر رہے تھے ان مومن بندوں پر کیا بیتی ہوگی، ان میں سے کچھ تو جان بھی گوا بیٹھے تھے۔ پاکستان کے ہمارے بھائی صاحب ہیں جن کا نام ہے رضا جی، وہ ہم کو یہ پورا واقعہ بیان کریں گے، ویژولز کے ساتھ دکھائیں گے کیا ہوا تھا۔ مائی گاڈ، بڑا ہی ڈرا دینے والا منظر وہاں پر کریٹ ہو گیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کبھی بھی قیامت کے روز تک بھی ایسا کوئی منظر کریٹ ہو۔ کعبہ شریف وہ مقدس بھومی ہے جہاں حضور کے قدم مبارک ایک روز پڑا کرتے تھے۔ اس جگہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا بڑا دل دکھتا ہے۔ اور یہ جو بھیا ہم کو اس حادثے سے اوگت کرائیں گے ان کو دھرو راٹھی آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی ٹال کلیم ہے کیونکہ دھرو راٹھی بھیا بے حد عمدہ ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے لیول سے انہیں جب میچ کیا جا رہا ہے تو ان میں بہت کچھ بات ہے۔ کیا بات ہے یہ تو ویڈیو دیکھنے پر ہی معلوم چلے گا، تو لیٹس گو۔ اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا کہ امام مہدی آ چکے ہیں، قیامت کا وقت قریب ہے، اور اگر تم سچے مسلمان ہو تو آگے آؤ اور ہمارے امام مہدی کی بیعت کرو۔ جی دوستو، آج ہم ہسٹری کے ایک ایسے چیپٹر کو پڑھیں گے جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کی سیاست اور اس کا سوشل لینڈسکیپ ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے آن دا سیج آف مکہ 1979۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1970s کے سعودی عربیہ میں جانا پڑے گا۔ یہ ڈیکڈ سعودی عربیہ کے لیے سب سے اہم ثابت ہونے والا تھا۔ کنگ خالد کے دور میں سعودی عربیہ میں ایک ویو آئی تھی، ویو تھی ماڈرنائزیشن کی۔ 1970s کا آئل بوم چل رہا تھا، تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں سکائی راکٹ کر چکی تھی، اور اس مہنگے تیل سے آنے والا پیسہ سعودی عربیہ کا نقشہ بدل رہا تھا۔ ماڈرن انفراسٹرکچر بن رہا تھا، سکولز بن رہے تھے، روڈز بن رہے تھے، لیکن یہ ساری ہوتی ہوئی ترقی سے ایک طبقہ بالکل خوش نہیں تھا، اور وہ تھا مذہبی طبقہ۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو سعودیہ میں ماڈرنائزیشن آ رہی ہے اس وجہ سے ہمارا ملک اسلام سے بہت دور جا رہا ہے، اس لیے کنگ خالد کے خلاف بہت ساری آوازیں کھڑی ہوئی، اور ان ساری آوازوں میں سے سب سے اونچی آواز تھی ایک شخص کی، جہیمان العتیبی۔ جہیمان ایک وقت پہ سعودی نیشنل گارڈ کا ممبر بھی ہوا کرتا تھا۔ جی، سعودی نیشنل گارڈ، جس کا سول پرپز ہی یہی ہے کہ سعودیہ کی رائل فیملیز کو پروٹیکشن دینی ہے، بادشاہ کی حفاظت سعودی نیشنل گارڈ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب جہیمان سعودی عربیہ کی بادشاہت یعنی ان کی مونارکی کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کا مقصد ایک ہی تھا، یہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے جو اسلام سے دوری آ چکی ہے وہ ختم ہو اور ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو جائے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب سعودیہ میں بادشاہت ختم ہو جائے۔ جہیمان العتیبی کا یہ ماننا تھا کہ اس کا بہنوئی محمد ابن عبداللہ قحطانی نعوذ باللہ امام مہدی ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ قحطانی کو مہدی ماننے والا صرف ان کا سالہ ہی تھا۔ جی نہیں، اس مرشد کے اور بھی بہت سارے مرید تھے جو یہی مانتے تھے کہ قحطانی امام مہدی ہیں۔ اس کے مریدوں کا ماننا تھا کہ قحطانی اس دنیا میں پورے مسلمانوں سے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور سعودی عربیہ میں جو بادشاہت چل رہی ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ مرید یہ کہتے تھے کہ اس بادشاہت نے ماڈرنائزیشن کے چکر میں یو ایس جیسے طاغوتوں سے دوستی بنا لی ہے، اور پھر آخر وہ دن آ گیا۔
20 नवंबर 1979 द कैप्चर ऑफ द ग्रैंड मॉस्क। फजर का वक्त हो रहा था, नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग अपने रब से दुआ मांग रहे थे कि इस सब के दौरान तकरीबन 200 से 300 छुपे हुए दहशतगर्द अपने प्लान को सरअंजाम दे रहे थे। जनाजों के ताबूतों में और फूड सप्लाईज के अंदर वो लोग भारी भरकम हथियार स्मगल कर रहे थे। जैसे ही सारा वेपन और मिलिटेंट्स मस्जिद में दाखिल हो गए, उन्होंने सारी गेट्स क्लोज कर दी, बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया। मस्जिद के मीनारों पर भी स्नाइपर्स को तैनात कर दिया ताकि वो पूरे एरिया को कवर कर सकें। और फिर जुहैमान और उसके साथियों ने मस्जिद के माइक्रोफोन का भी कंट्रोल ले लिया और ऐलान ये किया कि कयामत का वक्त करीब है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल कहतानी इमाम मेहदी हैं। वो सब मुसलमानों को गुमराही से बाहर निकालने के लिए आए हैं, सऊदिया से इस बादशाहत को ख़त्म करने आए हैं और खिलाफत कायम करने के लिए आए हैं। तो अगर तुम सब सच्चे मुसलमान हो तो आओ और इमाम मेहदी की बैयत करो। हॉस्टेज बनाए हुए लोगों को एक वार्निंग दी गई थी कि अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। और वहां पे सऊदी गवर्नमेंट परेशान हो गई थी। उनका इनिशियल रिस्पॉन्स हक्का बक्का सा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कोई वाकया हो सकता है। दे वर टोटली नॉट रेडी फॉर इट। सऊदी लीडरशिप को उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रोसीड किस तरह करना है। जुहैमान के मिलिटेंट्स मस्जिद के अंडरग्राउंड टनल्स में भी थे। मीनारों पर तो उन्होंने पहले ही स्नाइपर्स खड़े कर दिए थे, यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स अब उन मिलिटेंट्स के कंट्रोल में था। जाहिर है इंटरनेशनल बैकलैश भी आना ही था। सब यही कहने लगे कि इतनी मुकद्दस जगह को सऊदी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, कुछ तो करना ही था। तो फिर सऊदी नेशनल गार्ड्स ने अपना पहला असॉल्ट किया। प्लान बहुत सिंपल था, बल्कि कुछ ज्यादा ही सिंपल था। जाना था और सीधा गेट्स पे अटैक करना था। अनफॉर्चुनेटली सऊदी नेशनल गार्ड्स ने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट कर लिया। उनको तो पता ही नहीं था कि मीनारों पे खड़े हुए स्नाइपर्स उनको कब से देख रहे हैं और मेनली उन स्नाइपर्स की वजह से बहुत सारे सऊदी ट्रूप्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहला असॉल्ट और इतने बुरे तरीके से फेल हो गया। दूसरा असॉल्ट जब हुआ तो वो तकरीबन 2 दिन चला। सऊदी ट्रूप्स इस दफा आर्मर्ड व्हीकल्स लेके आए थे जो बुलेट प्रूफ थी। उनके पास हैवी मशीन गन्स भी थी और गोल सिर्फ एक था कि पूरे फायर पावर के साथ एक दफा मस्जिद में अंदर दाखिल होना है। लेकिन ये असॉल्ट भी फेल हो गया। फिर आई तीसरे असॉल्ट की बारी। सऊदी ट्रूप्स ने मस्जिद के अंडरग्राउंड टनल से इंटर होने की कोशिश की, लेकिन फिर से उन्होंने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। जुहैमान के साथियों को पता था कि सऊदी ट्रूप्स इस रास्ते से आने की कोशिश तो जरूर करेंगे, तो उन्होंने पहले ही सोल्जर्स के लिए बूबी ट्रैप्स बिछा दिए, जहां से जैसे ही सोल्जर्स गुजरते तो जोरदार धमाका हो जाता। और इस तरह जब तीसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया तो सऊदिया ने फ्रांस से मदद करने को कहा। क्लियरली सऊदिया गवर्नमेंट को अब समझ आ गई थी कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस GIGN जब पहुंची तो उन्होंने सऊदी ट्रूप्स को एडवाइजरी सपोर्ट किया। फिजिकली तो वो मस्जिदुल हराम में दाखिल हो नहीं सकते थे फॉर ऑब्वियस रीजंस। रूल है कि कोई गैर मुस्लिम, कोई नॉन मुस्लिम मस्जिदुल हराम के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो इस फ्रेंच फोर्स का काम एक ही था, गाइड करना, बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना, प्लान बनाना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाना। और फिर फ्रेंच कमांडोज ने एक नई स्ट्रेटजी एडवाइस की कि लेट्स फ्लड द इंसर्जेंट्स with gas and stun grenades। फ्रेंच फोर्सेस की एडवाइस पे अमल करते हुए सऊदी सोल्जर्स ने मस्जिद के बाहरी फ्लोर में ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया और इस ड्रिलिंग का एक ही मकसद था कि फ्लोर को अंडरग्राउंड टनल से कनेक्ट करना। और फिर जब फ्लोर में इस तरह के होल्स बन गए जिससे बेसमेंट कनेक्ट हो सकती थी तो उन सुराखों में टीयर गैस को डिप्लॉय कर दिया गया। अब उन बेसमेंट्स में बैठे हुए दहशतगर्द जो अपनी पोजीशन संभाले हुए बैठे थे, इतनी ज्यादा टीयर गैस की वजह से उनकी पोजीशंस वीक हो गई। जब काफी ज्यादा टीयर गैस डिप्लॉय कर दी गई तो उसके बाद फिर उन्हीं सुराखों में पानी भी पंप कर दिया गया जिससे पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। जुहैमान के साथियों की हालत बुरी हो गई, कुछ तो वहीं पे मर गए और कुछ तो बाहर भाग के सरेंडर करने आ गए और कुछ क्रॉस फायर में मारे भी गए। जब टीयर गैस और पानी से अंदर बैठे हुए इंसर्जेंट्स की हालत बुरी हो गई तो फिर किया गया आखिरी असॉल्ट और ये असॉल्ट सक्सेसफुल था क्योंकि इस असॉल्ट में सऊदी ट्रूप्स मस्जिद के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। अंदर जाके सऊदी के सोल्जर्स ने जितने भी मिलिटेंट्स थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया और इसी में ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल कहतानी जो खुद को इमाम मेहदी कह रहा था वो भी मारा गया। अलबत्ता जो अपराइजिंग का लीडर था जुहैमान अल उतैबी उसको जिंदा पकड़ा गया। जिंदा पकड़ने की एक ही वजह थी,
اس کو مزید انٹرگیٹ کرنا تھا۔ 1 سال کے بعد 1980 میں اسے سزائے موت دی گئی اور اسے پبلکلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا سر قلم کر کے۔ اس کے باقی بچے ہوئے 67 ساتھیوں کو بھی سعودی عربیہ کے مختلف شہروں میں پبلکلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا سر قلم کر کے۔ اگر اس سارے واقعے کی آفٹر میتھ کو دیکھیں تو تقریباً 1000 لوگوں کی جانیں گئی۔ ان آفیشیل رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ جس میں سے 500 سے 600 لوگ سویلینز تھے۔ اس انسیڈنٹ سے پہلے سعودی عربیہ تو ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد سعودی گورنمنٹ کی اپروچ ٹوٹل 180 ڈگری ہو گئی، یعنی ریلیجس کنزرویٹزم زیادہ بڑھ گیا، علماء کو زیادہ امپاور کر دیا گیا اور ایک مورل پولیس متوع بھی بنائی گئی۔ اس مورل پولیس کا کام یہی تھا کہ انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ اسلامک رولز طریقے سے فالو کیے جا رہے ہوں۔ میوزک کو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا، لڑکیوں کے لیے عبائے کو مینڈیٹری کر دیا گیا، پبلک سپیسز میں مردوں اور عورتوں کی سیپریشن کا سسٹم بھی کیا گیا۔ گورنمنٹ نے مدرسوں کی فنڈنگ بھی بڑھا دی، زیادہ مدرسے بنانے بھی شروع کر دیے۔ گول یہی تھا کہ دوبارہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا پھر سے کوئی ڈسنٹ پیدا ہو جائے جو بولے کہ سعودی اسلام سے بہت دور جا چکا ہے۔ اب اس واقعے کے بعد یو ایس اور سعودی کی جو ایک الائنس تھی وہ شیک ہو گئی تھی، جو آپس میں رشتے تھے جو بہتر ہو رہے تھے وہ اب خراب ہونے لگے تھے۔ ایک اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹ لوگوں میں بڑھنے لگا، سب یو ایس کو بلیم کرنے لگے کہ ان کے ساتھ جب ہم نے دوستی بڑھائی تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، یہ جو طاغوت ہے نا یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بلکہ اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹ اس حد تک بڑھنے لگا کہ مزید ایکسٹریمسٹ گروپس بننے لگ گئے۔ بائی دی وے اسامہ بن لادن واز آلسو انفلوئنسڈ بائی دی سیج آف مکہ، اور وہ بھی شدید اینٹی سعودی مونارکی تھا۔ اس سیج کی وجہ سے سعودی عربیہ میں تقریباً 40 سال ماڈرنائزیشن کو روک دیا گیا۔ عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی نہیں تھی اور ان کی جو موبلٹی ہوتی ہے یہاں سے وہاں جانا اس کو بھی بڑا ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا۔ کسی بھی طرح کے پبلک ایونٹس اسپیشلی جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہو ان کو تو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا تھا۔ پورا ملک ایک اسٹرانگ ریلیجس انفورسمنٹ کے پیریڈ میں جا چکا تھا 2016 تک۔ جی ہم 2016 تک، کیونکہ 2016 میں اب باری تھی دی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی۔ انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا ہے کہ میں سعودیہ کو نیا یورپ بنانے والا ہوں جہاں ٹورزم بھی بہت ہوگا اور کلچرل ڈائیورسٹی بھی بہت ہوگی۔ أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط۔ محمد بن سلمان نے جو ریفارمز کیے ہیں وہ پھر سے سعودی عربیہ کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جیسے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جیسے انٹرٹینمنٹ کے ایونٹس پہ بین بھی ہٹا دیے گئے ہیں، بلکہ 2023 سے تو کانسرٹ پہ کانسرٹ ہو رہے ہیں ریاض میں۔ ساؤنڈ سٹارم فیسٹیول ہوا، پھر پوسٹ ملون کانسرٹ ہوا، پھر انٹرنیشنل اوپرا فیسٹیول بھی ہوا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو محمد بن سلمان کی ان لبرل پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں۔ خیر کراؤن پرنس پہ تو ایک پوری الگ ویڈیو بھی بن سکتی ہے۔ اگر اس سب سے ریلیٹڈ آپ کو اور جاننا ہے تو میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کروں گا، بلڈ اینڈ آئل، وہ ضرور پڑھیے گا۔ خیر اب حالات کافی بدل بھی چکے ہیں۔ سعودی عربیہ نے اپنی سیکیورٹی پہ اور کاؤنٹر ٹیررزم پہ بہت انویسٹ کر دیا ہے، سرویلنس بھی بہت بڑھا دی ہے اور ریلیجس گروپس کی انٹیلیجنس مانیٹرنگ بھی شروع کر دی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے کوئی اپرائزنگ آنے لگ جائے۔ لیکن محمد بن سلمان کے ان سارے ریفارمز اور ماڈرنائزیشن کو دیکھ کے اللہ نہ کرے پھر سے کوئی مسئلہ ہونے لگ جائے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب کنگ خالد نے ٹرائی کیا تھا تو اس کا انجام اچھا نہیں تھا۔ آپ اور میں خیریت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اس سارے ایونٹ پہ آپ کا کیا اوپینین ہے میں وہ جاننا ضرور چاہوں گا، تو نیچے کامنٹ میں اپنا اوپینین مجھے ضرور بتانا۔ باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو سبسکرائب کا بٹن ٹھوک دو یار۔ چلو جی میں چلتا ہوں، اب آپ سے ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں ملاقات کسی اور بات پہ کرتے ہوئے تبصرہ۔ تب تک کے لیے بھائی کو دیجیے اجازت، میں چلا، گڈ بائے، اللہ حافظ۔ کتنے دکھ کی افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان کی دہشت بھری سوچ کے کارن، ایک سائیکالوجیکل ڈس آرڈر تھا، اس کو اپنے آپ کو امام مہدی سمجھ رہا ہے، اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے 500 سے 600 سویلینز معصوموں کی جانیں چلی گئی، سولجرز کی جانیں چلی گئی۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا، ایک بار آپ نے دین سیکھ لیا اب ٹھیک ہے، ہم کو نماز پڑھنی آتی ہے نا، چلو ٹھیک ہے، روز نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزانہ دین سیکھنا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو چیک آور سیلز کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، ہماری سوچ کہیں غلط تو نہیں ہو گئی، ہمارا پڑوسی کسی غلط ڈائریکشن میں تو نہیں انفلوئنس ہو گیا ہے۔ خیر یہ بھی سچ بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس اتنے بڑے اٹیک میں بھی اللہ کی مرضی تو ہوگی۔
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کعبہ شریف پر حملہ ہو جائے گا، وہاں پر ایسا درگھٹنا کو انجام دے دیا جائے گا۔ ہم انسان ہیں اور ایک لمٹ کے بعد سب کچھ اللہ ہی ہینڈل کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو اپنی جو ٹیسٹنگ چل رہی ہے نا، اس میں ہم کو اول آنا ہے، یہ ہمارا گول رہنا چاہیے۔ اور ہماری شردھانجلی کعبہ شریف میں جن کی موت ہوئی ان کے ساتھ ہے۔ فی الحال کے لیے دیجیے اجازت، خیال رکھیے گا اپنا، اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو رضا بھائی کہ انہوں نے اتنا انفارمیٹیو ویڈیو کریٹ کیا۔ شب خیر، شبھ راتری، اللہ حافظ۔